نماز کے فرائض پر درس قرآن سے حدیث جاری تھا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ارفعوا واسجدوا، رکوع اور سجود کرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز میں رکوع اور سجود یعنی نماز میں رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ فرض ہوگا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ رکوع کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور اس کا مکمل درجہ پورا درجہ یہ ہے کہ آدمی رکوع اس طرح کرے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے، پیٹھ اور سر ایک برابر سیدھے ہو جائیں، تو اس کو رکوع کرنا کہتے ہیں۔ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا فرض نماز کے فرائض میں سے اگلا وہ ہے نماز میں سجدہ کرنا۔ دونوں سجدے فرض ہیں، ایک بھی چھوٹا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا سجدہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب سجدہ کرنا ہے تو اس طرح سجدہ کرنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح زمین پہ جم جائے، زمین کی سختی اس کو محسوس ہو۔ لہذا اگر پیشانی اس طرح لگائی کہ زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی، مثال کے طور پہ گھاس جہاں اگی ہوتی ہے نرم، وہاں سجدہ کیا اور صحیح پیشانی نہ لگائی، اس طرح کپاس روئی کہیں پڑی ہوئی تھی اوپر سجدہ کیا، صحیح دب نہ سکی، اور اسی طرح موجودہ دور میں کارپیٹ جو قالین بچھائے جاتے ہیں جیسے یہ بچھے ہوئے ہیں، تو ان پہ سجدہ کرتے ہوئے احتیاط کی جائے کہ سجدہ اس طرح کیا جائے کہ پیشانی کو سختی محسوس ہو، یعنی اتنا دبائیں کہ اور نہ دبے، سجدے میں پیشانی اتنا دبائیں کہ مزید اور آگے نہ دبے، تو یہ صحیح سجدہ ہوگا۔ عموماً کارپیٹ کا رواج چونکہ عام ہوتا جا رہا ہے گھروں میں بھی اور مساجد میں بھی، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اچھی طرح جمے، یعنی اس کو سختی محسوس ہو۔ اور عموماً لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ کارپیٹ یعنی قالینوں کے نیچے لوگ فوم بچھا دیتے ہیں، یہاں پہ سجدہ نہیں ہوگا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یعنی قالینوں کے نیچے اتنا موٹا فوم بچھا دینا کہ خود قالین پہ آپ جتنا زور لگاتے جائیں سجدہ نیچے دبتا جائے، یعنی پیشانی دبتی جائے اور سختی محسوس نہ ہو، تو اس طرح تو پھر سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ میرا خود تجربہ ہوا ہے، کئی سفر کرتے ہوئے کئی مساجد میں نماز پڑھنے کا وقت آیا، اور جب نماز قصر پڑھنے لگے تو وہ اتنے موٹے فوم انہوں نے قالینوں کے نیچے بچھا رکھے ہوتے ہیں کہ آدمی وہ پاؤں رکھتا ہے تو پاؤں کے اندر دبتا ہے، پیشانی دبانے سے جتنی اندر دبتی ہے سجدہ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو کتنے لوگوں کی نمازیں ضائع ہوتی ہوں گی، جب سجدہ درست نہ ہوا، پیشانی نہیں جم رہی، تو نماز کیا ہوگی؟ لہذا قالین اگر بچھانے اول تو بچھائے نہ جائیں کہ یہ جراثیم کی آماجگاہ ہیں، لوگ خوبصورتی کے لیے بچھا دیتے ہیں، ناجائز نہیں ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ جتنے قالین بچھے ہوتے ہیں ان پر جراثیم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، باہر کی مٹی وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ جمتی رہتی ہیں، جتنی مشینیں لگا لیں وہ جراثیم باہر نہیں آتے، بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو سانس چونکہ منہ میں پڑ رہا تھا تو سانس ناک سے لیتا ہے، تو سجدے میں ناک بھی اسی قالین پہ جمع ہوتا ہے، تو جب آدمی سانس کھینچتا ہے تو وہ جراثیم اور چیزیں ساری سانس کے ذریعے نالیوں میں پہنچتی ہیں۔ اور اگر قالین کا رواں جس کو آپ ریشہ کہتے ہیں، دھاگے کی طرح چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، یہ بھی بکھرے ہوتے ہیں، یہ اگر سانس کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچ گیا پھر کینسر ہو جاتا ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق۔ لہذا اس سے گریز کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر بچھے بھی ہیں تو نیچے فوم نہ بچھائیں، اور فوم اتنے موٹے کہ سجدہ بھی نہ ہو تو پھر ایسے فوم نہ بچھائے جائیں۔ قالین ہی اگر سر بچھانے تو سیدھی سیدھے قالین بچھا دیں، نیچے فوم موٹے نہ رکھیں تاکہ سجدے میں مسئلہ نہ بنے۔ لہذا سجدہ کرتے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، یہ نماز کی فرائض میں سے، اور ساتھ ناک کی نرم ہڈی یہ بھی زمین پہ لگے سجدے میں، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔
سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، دونوں ہاتھ پہ یعنی سجدے میں دونوں ہاتھ لگاؤں، دونوں گھٹنے یعنی جب ہم سجدہ کرتے گھٹنے لگاتے ہیں جن کا زمین پہ لگنا نماز کے فرائض میں سے ہے، اس طرح پیشانی کا زمین پہ لگانا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، اور اس طرح دونوں پاؤں کی ہڈیاں یہ زمین پہ لگانا یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ سجدے میں جب پاؤں اسے پیچھے بچھاتے ہیں تو یہ وہ ہیں جگہیں جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لہذا ان میں سے کوئی چیز بلا وجہ شرعی اٹھے گی تو سجدہ ہی نہ ہوگا تو نماز کیسے ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس بندے کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود درست طریقے سے ادا نہیں کرتا، لہذا آرام سے بالکل دل جمی سے نماز ادا کی جائے اور رکوع و سجود بالکل دل جمی سے ادا کی جائیں، اللہ کی تسبیح کی طرف توجہ ہو اور دل اکتائے نہیں بلکہ دل اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، مصروف ہو جائے اور اس کو لذت محسوس ہو کہ میں اس کے حضور سجدہ کر رہا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ میں درست طریقے سے نماز ادا کرنے اور نماز میں صحیح رکوع و سجود ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔